علی بھائی اگلا سوال ہے، علی بھائی نے کئی ایک لیکچرز میں یہ بات اشارتاً کی ہے کہ ہمارے حنفی بھائی جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ دعا قنوت وتر کی دعا نہیں ہے بلکہ قنوت نازلہ کی دعا ہے۔ پلیز مہربانی فرما کر قنوت وتر کی مسنون دعا مینشن کر دیں اور اس کا مکمل ریفرنس بھی دے دیں تاکہ ہم جلد از جلد اس دعا کو یاد کر کے اپنی نماز کی اصلاح کر سکیں۔ شکریہ۔ اچھا، یہ انہوں نے سوال کیا اشارتاً، مجھے سمجھ آیا شرارتاً، یہ اشارتاً انہوں نے کہا ہے۔ اشارتاً میں نے واقعی ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بابا جی ہیں، وہ جن کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور وہ کہتے تھے ہم دین کو حکومتی لیول پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہماری بھی خواہش ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جج، ڈاکٹرز، انجینئرز اتنے جاہل ہیں کہ ان سے دعائے قنوت بھی سنو تو دعائے قنوت نہیں آتی۔ تو میں نے ان کو ٹانٹ کروائی تھی کہ دعائے قنوت بابا جی آپ کو بھی نہیں آتی، آپ کے بابوں نے جو آپ کو دعائے قنوت سکھائی ہے وہ قنوت وتر کی دعا ہی نہیں ہے، وہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے جو کافروں پر بد دعا کی جاتی ہے، چاہے آپ وہ وتر میں کر لیں چاہے فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد، قنوت نازلہ کے طور پر۔ لیکن جو قنوت وتر ہم عشاء کی کرتے ہیں وہ تو ہم رکوع سے پہلے کرتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے رکوع کے بعد وتر کی یعنی دعا مانگی تو وہ جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صرف 1 مہینے رکوع کے بعد مانگی تھی جو قنوت نازلہ تھی، آپ رکوع سے پہلے ہمیشہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 1002، انس بن مالک سے روایت ہے۔ تو قنوت وتر کی دعا جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہے اور دونوں طریقے سے سنت ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بلند کریں اور دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھیں، یا سورت ملانے کے فوراً بعد ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ لیں۔ اور اس کے لیے دعائے قنوت کون سی؟ جو دعائے قنوت نبی علیہ السلام نے قنوت وتر کے طور پر تعلیم فرمائی ہے، وہ ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی کے اندر، کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے نماز وتر میں پڑھنے کے لیے قنوت تعلیم کی اور میں وہی قنوت پڑھتا ہوں، اور وہی قنوت وتر کی دعا ہے جو اس وقت صرف اہل حدیث پڑھتے ہیں یا عرب کے لوگ پڑھتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ میں تو قنوت نازلہ ہی چل رہی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ یہ قنوت وتر بھی یاد کریں، کئی لوگوں نے اب بوڑھی عمر میں جا کے یہ دعا یاد کی ہے۔ جس کو دعائے قنوت نہیں آتی وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ رہے، ٹھیک ہے، جب تک دعا یاد نہیں ہوتی نماز اس کی ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں 3 دفعہ کل شریف پڑھ لو، نال ایک بار فاتحہ پڑھ کے بھی بخش دو۔ کل شریف نہیں، وہ دعا کی جگہ دعا لے گی، دعائے وتر نہیں آتی تو سورہ اخلاص کیوں پڑھنی ہے؟ دعا ہی پڑھنی ہے آپ نے۔ تو قنوت وتر جو ہے وہ آپ کو جامعہ ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ میں مل جائے گی، اور آپ کو مشکات المصابیح کے پہلے جلد کے اندر وتر والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ حسن ابن علی نے وہ نبی علیہ السلام سے سیکھی تھی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے، ہائے ہائے ہائے، وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت عطا فرما کے اپنے عافیت والے لوگوں میں شامل کر لے۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اللہ سے عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں مانگی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے نمبر 1 دعا کیا ہے؟ اللہ سے عافیت مانگنا، کہ اللہ میرے لیے ہر کام میں بہتری فرمانا۔ آپ کے صبح شام کے اذکار میں وہ دعود میں وہ حدیث بھی ہے نا، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، یہ والی دعا مختلف الفاظ کے، یعنی ترمذی، ابو داؤد میں تھوڑے بہت فرق سے ملتی ہے، ہمارے بلو کارڈ میں لکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ نے عافیت مانگی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، اور مجھے اپنا دوست بنا لے اور اپنے دوستوں میں شامل کر لے۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور جو تو نے مجھے دیا ہے نا اس میں برکت عطا فرما۔ وقنی شر ما قضیت، اور مجھے اس شر سے بچا لے جو تو نے مقدر رکھا ہوا ہے، کیونکہ شر بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا نا۔ من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے ہی پیدا کی ہے۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔
فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، پس بے شک تیری قبضے اختیار میں ہر چیز ہے جو تو فیصلہ کر دے، تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، بے شک وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس سے تو دوستی کر لے، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کر لے۔ تبارکت ربنا وتعالیت، میرا رب بڑی برکت والا ہے، بڑی اونچی شان والا ہے۔ یہ الفاظ جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک سنن نسائی میں حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام دروشی پڑھتے تھے، لیکن فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر جو درود شریف کی پہلے 300 سال میں لکھی گئی کتاب ہے قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، المتوفہ 287 ہجری، اس میں آپ کو صحیح سند سے روایتیں ملیں گی کہ صحابہ کرام تابعین درود شریف بھی پڑھا کرتے تھے دعائے قنوت کے بعد۔ ایون صحیح ابن خزیمہ میں ملے گا کہ ابی ابن کعب جب رمضان میں قنوت وطر کرواتے تھے اور کبھی قنوت نازلہ بھی اس میں ساتھ پڑھتے تھے، تو پیچھے اصحاب آمین آمین بھی کہتے تھے اور وہ اس کا اینڈ درود شریف کے اوپر کرتے تھے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، اللہ دے فضل انہوں نے کہتے درود پڑھے ہی نہیں ہے قنوت وطر، کیونکہ بابا جی نے نہیں سکھایا۔ سر درود ہے، اور جنازے میں بھی وہ اپنا ایک لکھا ہوا درود پڑھتے ہیں، جنازے میں بھی درود ابراہیمی ہے، اور فاتحہ پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ جنازہ کرواتے ہیں 30 سیکنڈ کا، دعا مانگتے ہیں 30 منٹ کی، حالانکہ جنازے میں تو وہ ساری دعائیں مانگنی چاہیے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، وہ آتی نہیں ہے ان کو۔ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، وہ ثنا پڑھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے ایک بیچ میں لچ تلا ہوا ہے، وجل ثناؤ کا یاد کراتے ہیں، وجل ثناؤ کا۔ خیر بات پھر اور طرف چلی جائے گی۔ تو یہ دعائے قنوت ہے، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 نمبر حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے زید مجھ پر درود لازم کر لے، اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں کہا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا، یہ بھی مکمل درود ہے، پورا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم اتنا پڑھیں۔ میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، آپ آمین کہتے جائیں، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ صحابہ کرام جب چونکہ قنوت آپ کو پتہ ہے رمضان میں تو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر جمع کے سیغوں سے بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس میں پھر آپ پڑھیں گے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، لیکن یہ امام مسجدوں کو یاد کرنے دیں، آپ کو تو امامت کسی نے کرانے نہیں دینی، تو آپ سنگولر کے سیغوں سے پڑھیں۔ اسی طریقے سے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے، اور اللہم اجرنا من النار، ہم سب کو بچا لے، تو جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، الف کے ساتھ، اے خود سے زندہ سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اور اگر نون سے پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، تو وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے، تو دونوں درست ہیں۔ یہ چونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اسی میں نے بتا دیا۔ اس کے لیے آپ بہتر یہ ہے کہ آپ مشکات المصابیح ڈاؤن لوڈ کریں، وطر والا چیپٹر کھولیں، یا ہمارے واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں۔ دعائے قنوت انشاءاللہ وہ آپ کو عربی اردو ترجمے کے ساتھ شیئر کرا دیں گے۔ پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو واقعی یہ دعا ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ تو اس طریقے سے دعا نہیں، اس میں زیادہ تر دعوے ہی ہیں، یہ تو اللہ سے مانگا گیا ہے اس کے اندر۔ وہ بھی پڑھیں، آپ دونوں پڑھ لیں، لیکن پرائمری دعا یہ ہے، وہ قنوت نازلہ کی دعا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام نے قنوت وطر کو بھی قنوت نازلہ کے طور پہ یوز کیا ہے، یعنی وطر کے اندر۔ نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں، لیکن چونکہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اچھا، اب اہل حدیث اس معاملے میں کہتے ہیں صحابہ سے ثابت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے، جو میں خود نہیں کاٹتا،
تو وہ کہتے ہیں نہیں نبی الاسلام سے، اور نبی الاسلام کی تو داڑھی مٹھی سے آگے گئی نہیں ہے، انہوں نے کاٹنی کیوں تھی؟ وہ تو میں نے ثابت کیا۔ تو صحابہ ہی دین میں حجت ہیں، اہل بیت ہی حجت ہیں، کیونکہ ان کا استاد کون تھا؟ نبی علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی ذاتی کوئی بات بھی امت تک نہیں پہنچائی ہے۔ اور صحابہ کا اجماع، اور اجماع یہ ہوگا کہ باقی صحابہ کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو، اگر کسی کی مخالفت آ جائے گی پھر ہم دیکھیں گے میجارٹی کی رائے کیا ہے۔ تو یہ جناب قنوت وتر تھی، ٹھیک ہو گئی؟